السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جناب قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب شہاب نامہ سے کچھ اقتباس لیں گے اور انشاءاللہ تمام ویڈیوز اس پہ بنائیں گے۔ شہاب نامہ کا جو پہلا ان کی ترتیب کے مطابق ہے وہ ہے اقبال جرم۔ تو آئیے چلتے ہیں اقبال جرم کی طرف۔ تو شہاب صاحب لکھتے ہیں 9 جون 1938 میں نے باقاعدہ ایک ڈائری رکھنے کی طرح ڈالی۔ یہ روایتی روزنامچہ کی صورت میں نہ تھی بلکہ اپنے ایک خود ساختہ شارٹ ہینڈ میں ہر اس واقعہ یا احوال کو نوٹ کرنا شروع کر دیا جو میرے نزدیک کسی خاص اثر یا اہمیت کے حامل تھے۔ رفتہ رفتہ یہ میری عادت ثانیہ بن گئی۔ ایک روز میں نے ان کاغذات کا پلندہ ابن انشا کو دکھایا تو وہ بہت ہنسا۔ میری مختصر نویسی میں درج کی ہوئی کوئی بات تو اس کے پلے نہ پڑی، لیکن یہ ضرور پوچھا کہ 9 جون کی تاریخ سے یہ ڈائری شروع کرنے میں کیا راز ہے۔ اس وقت تو میں نے اسے کچھ نہ بتایا، البتہ جو صاحب اس کتاب کے آخری باب چھوٹا منہ بڑی بات پڑھنے کا بوجھ برداشت کر لیں گے ان پر اس تاریخ کی حقیقت از خود منکشف ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ بعد ابن انشا ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر علاج کی غرض سے لندن چلا گیا۔ اس کی وفات سے 2-2.5 ماہ قبل میں اسے ملنے لندن گیا۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ ایک روز اچانک ابن انشا نے کسی قدر مزاحیہ انداز میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ اگر کسی ترکیب سے اسے دوبارہ دنیاوی زندگی مل جائے تو وہ اسے کس طرح گزارنا چاہے گا۔ اس کی اس تشنّع تکمیل، تمناؤں، آرزوؤں، امنگوں کی تفصیل اتنی طویل تھی کہ اسے سناتے سناتے آدھی رات بیت گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تمہیں دوبارہ زندگی نصیب ہو تو اسے کس طرح بسر کرنا چاہو گے۔ میں نے مختصر جواب دیا کہ بہت سی کچھ فہمیوں، کمزوریوں، خطا کاریوں، غفلتوں کی اصلاح کر کے میں دوسری زندگی بھی مجموعی طور پر ویسے ہی گزارنا چاہوں گا جیسا کہ موجودہ زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ سن کر ابن انشا چوکنا ہو گیا اور کاغذ پینسل ہاتھ میں لے کر اسکول ماسٹر کی طرح حکم دیا، وجوہات بیان کرو تفصیل سے۔ میں خود احتسابی کی کدال سے اپنا اندر اور باہر کرید کر بولتا رہا اور ابن انشا SHO کی طرح FIR کے طور پر میرا بیان لکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی فہرست یہ تھی: دین کے بارے میں کبھی شک و شبہ یا تذبذب میں گرفتار نہیں ہوا۔ دین کے متعلق میرا علم محدود اور عمل محدود تر ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی سے مجھے اسلام کی بعض جھلکیوں کی نعمت سے محروم نہیں رکھا۔ ایک دور افتادہ، پسماندہ اور سادہ ماحول سے نکل کر میں نے اپنے زمانے کی سب سے بڑی سول سروس کے مقابلے کا امتحان میں حصہ لیا۔ اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ سروس کے دوران میں نے کبھی اپنی پوسٹنگ یا ٹرانسفر کے لیے کسی قسم کی سفارش، کوشش یا خوشامد سے کام نہیں لیا۔ اس کے باوجود مجھے اچھے سے اچھا عہدہ نصیب ہوتا رہا۔ ملازمت کے دوران میں دانستہ طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اپنی جائز تنخواہ کے علاوہ میں نے کبھی کسی حکومت سے مالی یا زرعی اراضی یا پلاٹ وغیرہ کی شکل میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بار سربراہ مملکت نے 8 مربع زمین کا انعام دینے کی پیشکش کی۔ جب میں نے اسے قبول نہ کیا تو انہوں نے کسی قدر ناراضگی سے اس کی وجہ پوچھی۔ میں نے یقین دلایا کہ انسان کو انجام کار 2-2.5 گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہر کس ناقص کو کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے۔ ملازمت کے دوران میں نے اپنا کام ایمانداری اور بے خوفی سے کیا۔ اس کی پاداش میں 4 بار استعفیٰ دینے کی نوبت آئی۔ چوتھی بار بعد از خرابیِ بسیار منظور تو ہو گیا، لیکن میری پنشن اور پروویڈنٹ فنڈ غالباً سزا کے طور پر 3 برس تک رکے رہے۔ مجھے یہ تسلی ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب جیسی عظیم ہستی کے ساتھ میری بس یہی ایک قدر مشترک ہے، دونوں نے اپنی اپنی پنشن کے حصول میں یکساں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
وہ 3 برس خاصی تنگ دستی کا زمانہ تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کسی انسان کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ میں خود کسی کا دشمن نہیں ہوں اور نہ کسی کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یقینی ہے، دوسری تخمینی۔ دوسروں کو دل کا احوال تو فقط اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان کے درمیان باہمی تعلقات میں وقتاً فوقتاً رنجشیں، قدرتیں، نفرتیں اور تنازع پیدا ہونا ایک فطرتی امر ہے۔ میں ان کمزوریوں سے ہرگز مبرا نہیں، لیکن میں نے رنجشوں، قدرتوں اور تنازعوں کو ہمیشہ عارضی اور دوستیوں اور محبتوں کو ہمیشہ دائمی سمجھا۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے وہی بات کہی جائے جو اس کے منہ پر دہرائی جا سکے۔ اس اصول کو پوری طرح نبھا تو نہیں سکا، لیکن کسی حد تک اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوتی رہی۔ میں نے اپنے خلاف تنقید یا الزام تراشی کو برداشت کرنا سیکھا اور اس کے جواب میں تصدیق یا تردید کرنے سے گریز کیا ہے۔ البتہ بجا یا بے جا تعریف سن کر دل خوش ہو جایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کمزوری پر قابو پانے کی کوشش جاری رکھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اب اس بندہ کے لیے مدح و ذم دونوں یکساں ہیں۔ میں نے کبھی فرسٹریٹ یا بور نہیں ہوا۔ تنہائی کے احساس میں مجھے کبھی نہیں ستایا۔ میں اکیلے میں زیادہ خوش رہتا ہوں۔ خوش قسمتی سے مجھے ایسے دوستوں کی رفاقت نصیب ہوئی جن کا اپنا اپنا رنگ اور اپنی اپنی شخصیت ہے۔ مثلاً ابن انشا، ممتاز مفتی، بانو قدسیہ، اشفاق احمد، واصف علی واصف صاحب، جمیل الدین علی، ریاض انور، اسرار راہی، مسعود کھدرپوش، ابن الحسن برنی، اعجاز بٹالوی، ایوب بخش امان وغیرہ۔ یہ سب اپنے اپنے میدان کے منفرد شاہسوار ہیں۔ باہمی محبت، خلوص، احترام اور اعتماد کے علاوہ ہمارے درمیان کوئی خاص قدر مشترک یا مقصدیت نہیں۔